کبھی بھی روڈ میپ نہیں پیش کیا کہ آپ کی نظریات کے مطابق یا آپ کی سوچ کے مطابق ملک کو آپ کس طرف پش کرنا چاہتے ہیں، معاشرے کو کم از کم کس طرف پش کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بات ہمیں ضرور سمجھ آتی ہے آپ کی گفتگو سے کہ یہ فرقہ واریت کے آپ سخت خلاف ہیں اور آپ لٹرل انڈرسٹینڈنگ آف قرآن اینڈ حدیث کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور الحمدللہ اس کو آپ پریچ آف پریکٹس کرتے ہیں۔ جب ہم وہ چیزیں اپنی زندگی میں اسپیشلی ہمارے سیاسی معاملات میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا روڈ میپ ہمارے پاس نہیں ہے۔ روڈ میپ میں نے دیا اور تو کسی نے نہیں دیا، باقی تو صرف باتیں کرتے ہیں۔ واضح کریں، دیکھیں جتنے لوگ خلافت کے اوپر باتیں کر رہے ہیں، اسلامک سسٹم کے اوپر باتیں کر رہے ہیں، وہ صرف علمی شہادت پوری کر کے وی لاگز بنا کے اٹھ جاتے ہیں۔ اچھا، اب چونکہ میں نے فرقوں کو ہار ڈالا ہے اس لیے وہ مجھے کہتے ہیں کوئی روڈ میپ اس نے نہیں دیا۔ میں نے تو روڈ میپ دیا ہے، میں نے یہ روڈ میپ دیا ہے کہ ان کو یہ بتایا ہے کہ بھائی پہلے آپ کو کتا نکالنا پڑے گا کنویں سے، آپ 20,000 ڈول بھی نکال لیں یہ آپ کا کنواں پاک نہیں ہونا۔ یہ جو کنواں ہے اس وقت جس کے اندر یہ کفر و شرک کے فتوے، گستاخ رسول ہونے کے فتوے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ فتوے ان لوگوں نے لگائے ہیں جو قبروں میں جا چکے ہیں۔ وہ جب تک قبروں سے نہیں نکل کے ان کو کچھ کہتے ہیں اور یہ تو ہونا نہیں ہے، اس وقت تک انہوں نے ریورس نہیں کرنا۔ تو اس کا حل کیا ہے کہ ہم ان بوڑھوں کے، ان کے بزرگوں کے جو پیچھے باقیات ہیں ان کے مرنے کا انتظار کریں اور ینگ جنریشن کے اوپر محنت کریں، انہیں ہم ایجوکیٹ کریں۔ جب وہ ینگ جنریشن ایجوکیٹ ہوگی قرآن و سنت کے حوالے سے تو آگے معاملات انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے، اور یہی تو ہم کر رہے ہیں، یہی روڈ میپ ہے۔ اب آپ اگر مجھ سے یہ چاہتے ہیں کہ ابھی لڑکا لڑکی کی شادی نہیں ہوئی، بچہ ایمبریونک سٹیج پہ ہے، آپ مجھے یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو پی ایچ ڈی کس یونیورسٹی میں کروانی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی ابھی تو آپ کی اولاد ہونے کے بھی چانسز نہیں ہے، آپ پی ایچ ڈی کی بات کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جب یہاں تک معاملات پہنچیں گے وہ پھر ہم آپ کو بتا دیں گے کہ آپ نے اس وقت کیا کرنا ہے، اس وقت کیا کرنا ہے، وہ سب کچھ ہو جائے گا۔ اصل مسئلہ ہے وہ ایشو جو اختلاف والا ہے کہ جب تک ان فرقوں کے آپس کے اختلافات سیٹل نہیں ہوتے، کہ ایک دوسرے کی تکفیر کرنا ختم نہیں کرتے، ایک دوسرے کو ایکسیپٹنس نہیں دیتے، تو اس کا یہ رزلٹ نکلے گا کہ ایک دوسرے کو یہ قتل کریں گے۔ اہل حدیث کی حکومت آ گئی تو انہوں نے سب سے پہلے کہنا ہے کہ داتا دربار ہم نے ختم کرنا ہے۔ آپ مجھے بتائیں پاکستان میں اگر 12 کروڑ بریلوی ہیں اور اہل حدیث خلافت قائم کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کا فرمان ہے مسلم شریف میں کہ مزارات کو آپ نے گرانا ہے، قبروں کے اوپر مزار نہیں بنا سکتے، تو یہ تو ادھر دنگا اور فساد شروع ہو جائے گا۔ اس کے لیے آپ کو پبلک کو ایجوکیٹ کرنا ہے، اور اس طرح کی جتنی ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اوپر آپ نے کمپرومائز کرنا ہے وقتی طور کے اوپر۔ جس طرح نبی الاسلام اپنی زندگی میں آلموسٹ 18-19 سال تک اس قبلے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے جس کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، آپ گریلا وار کر کے سارے بت توڑوا سکتے تھے۔ جس طرح آپ کو یہ مشورے دیتے ہیں خلافت قائم کرنے کے، جی کوئی آرمی چیف ایسا لے آؤ، ایک بھگت نہیں چکے ہم ضیاء الحق